بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ نئے گھر کی تعمیر یا دکان کے افتتاح کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مختلف عمل لوگ کرتے ہیں، کوئی قرآن خوانی کرا کے دکان شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی مکان میں کچھ اور عمل کر لیا جاتا ہے، یا بعض دفعہ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں فیتہ کاٹا جاتا ہے، یا کچھ اور بھی عمل کرتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ تو خالی پلاٹ پر تعمیر شروع کرنے سے پہلے ایک عجیب عمل دیکھنے میں آیا کہ بکرا ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون وہ پلاٹ پہ بکھیر دیتے ہیں، اور یہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے یہ جو شریر جنات ہیں یا ان سے الا بلا یہ سب دور ہو جائے گی۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم کوئی بنیاد رکھ رہے ہیں، گھر کا افتتاح تعمیر کر رہے ہیں اور یا کوئی دکان شروع کر رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی طریقے سے ہمیں شروعات کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیے، نیا گھر لینے یا بنانے یا کسی دکان مکان میں رہائش شروع کرنے، کاروبار شروع کرنے کے لیے شریعت میں کوئی لگا بدھا عمل متعین طریقے سے نہیں بتایا گیا ہے۔ بس اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دے، سنت کے مطابق کاروبار کرے، سنت کے مطابق گھر میں رہے۔ بھائی مشہور سنت ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا پڑھ کر کے داخل ہوگا، شیاطین بھاگ جائیں گے۔ جب بھی داخل ہو یہ دعا پڑھ لیا کرے، جب نکلے تو دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہی حال دکان کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، بسم اللہ کر کے دکان کھولیں گے اور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر کے شٹر گرا دیں گے، دکان بند کر دیں گے۔ بس یہ عمل ہم کرتے رہیں، ہم کچھ بھی نہ کریں اس کے علاوہ۔ دکان کے افتتاح کے لیے، مکان کے افتتاح کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو کرنا یہ چاہیے کہ ہم دکان یا مکان شروع کرنے سے پہلے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، خیر و برکت کی، نقصانات سے حفاظت کی۔ خود ایسا عمل کر لیں یا کسی اللہ والے نیک بندے صالح بزرگ کو بلا لیں اور ان سے کہہ دیں آپ ہماری دکان میں مکان میں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے یا دعا ہی کر دیجئے، وہ بیٹھ کر دعا کر لیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ آپ برکت کے لیے قرآن خوانی بھی کرا سکتے ہیں، قرآن پڑھوا دیں، دکان میں ہو یا مکان میں ہو، اس کی بھی اجازت علماء نے دی ہے کہ قرآن خوانی کرا دی جائے۔ اور اگر کوئی دکان مکان ایسی تھی کہ بہت دنوں سے خالی پڑی تھی اور بہت ویران تھی اور اس میں کچھ عصبی خلل وغیرہ خالی جگہوں میں ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خانہ خالی را دیو میں گیرن، کہ ویران گھر کو غیروں کے قبضہ، تو اس میں سورہ البقرہ وغیرہ پڑھوا دی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیاطین دفع ہو جاتے ہیں، تو وہاں ایسے گھروں میں سورہ بقرہ کا اہتمام کرا دیا جائے، اس کی بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر گھر تعمیر ہو گیا ہے، دکان شروع کر رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دعوت کر دیں کچھ اپنے احباب کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے، اور اس میں دعا بھی ہو جائے، دعوت بھی ہو جائے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ دکان مکان شروع کرنے سے پہلے کسی غریب کو کچھ صدقہ دے دیا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ تم صدقے کے ذریعے بلائیں دور کرو، صدقے کے ذریعے علاج کرو، صدقے کے ذریعے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرو۔ تو ہم غریب کو صدقہ دے کر کے اپنا کام شروع کر دیں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ کوئی بھی نیک عمل کر کے، صدقہ دے کر، دعا مانگ کر، کسی بزرگ سے دعا کرا کر، قرآن خوانی کر کے، دعوت کر کے یہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ باقی فیتہ کاٹ کر کوئی چیز شروع کرنا یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے، اسلام میں غیروں کی نقالی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ جو بکرے والی بات آئی کہ تعمیر شروع کرنے سے پہلے بکرا ذبح کر کے اس کا خون ڈال دیتے ہیں تاکہ الا بلا دور ہو جائے، یہ بھی ہندوانہ اور جاہلانہ طریقہ، مشرکانہ طریقہ ہے۔ زمانے جاہلیت کے رسومات میں سے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، اور کہ جان کے بدلے جان یا اس طرح کے سے بلاؤ بکرا ذبح کرو تو اس سے جنات بھاگ جاتے ہیں، یہ سب بالکل غیروں کے طریقے ہیں۔ تو ہمیں اس بکرا وغیرہ اس نیت سے بالکل نہیں ذبح کرنا چاہیے، گناہ ہے، اور نئی فیتہ وغیرہ کاٹ کر غیروں کی نقالی کرنی چاہیے۔ کوئی بھی نیک عمل کر کے، مالی جانی اور دعا وغیرہ کر کے اپنے کام کو، گھر کو اس کا آغاز کرنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔